لیے دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ عید الاضحیٰ قربانی 2023 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ایک ایسی ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آئیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ مسز طاہر نے میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی فیملی پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ آپ نے ایک پوری کاؤ جو ہے وہ عطیہ کی ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، جہاں جہاں تک انشاءاللہ گوشت جائے گا آپ کا اس میں گوشت شامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو عطیہ ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سی دعائیں آپ کے لیے، اور بھی جتنے لوگ آتے رہیں گے انشاءاللہ انہیں بھی ہم شامل کرتے رہیں گے۔ اور یہ ایک سمجھ لیں ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے، بنیادی طور پر ترغیب دینے کے لیے کہ جناب یہ اس میں اچھی بات ہے، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ ہمارا تو ایک حصہ ہے، ہم نے اگر حصے کا اعلان کر دیا تو کتنی بری بات ہوگی کہ امریکہ سے فون کر رہے ہیں ایک حصہ دے رہے ہیں، اور جناب کینیڈا سے کال آ رہی ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، نیکی کو کبھی معمولی سمجھ کے ترک نہ کریں، یہ یاد رکھیے گا، اور گناہ کو کبھی معمولی سمجھ کے اختیار نہ کیجیے گا۔ یہ علماء نے بہت پیاری بات کہی ہے جسے ہمیں گرہ میں باندھ لینا چاہیے۔ ہم گناہ سے معمولی سا گناہ اختیار کر لیں، نہیں، اس کی پکڑ ہوگی، اور معمولی سا جو معمولی نہیں ہوتی نیکی تو بہت بڑی ہوتی، ہم اسے معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی نیکی جو ہے اسے ہم ترک کر دیں یہ سوچ کر کہ اس سے کیا ملنا ہے، نہ جانے اللہ کتنا راضی ہو جائے آپ سے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک ہی حصہ لے رہے ہیں، آپ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کا یہ ایک حصہ 10 15 20 کلو کا اگر ایک حصہ ہے وہ اور لوگوں تک پہنچ رہا ہے، تو اس 10 15 20 کلو کے حصے میں کتنے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے یہ، اور کتنے مستحق لوگ اس کو کھا رہے ہیں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو نیکی کو چھوٹا نہ سمجھیں، جتنا ممکن ہے جہاں سے بھی ہے آپ ضرور شامل ہوں۔ ہمارے علی محمد میمن صاحب نے بھی پوری ماشاءاللہ کاؤ جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے، عطیہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا علی محمد صاحب قبول فرمائے۔ نام ہی آپ کا اتنا پیارا ہے، علی بھی ہے اس میں محمد بھی ہے، تو نام ہی ایسا خوبصورت ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ بہت سی دعائیں کرتے ہیں ہم علی محمد صاحب آپ کے لیے، اور آپ جیسے بہت سارے ہمارے احباب یقیناً اس وقت آن لائن بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ہم ان کو ضرور دعائیں بھی دیں گے، اور ظاہر ہے ہم آپ کو دعا دیں گے، آپ ہمیں دعا دیں گے، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوں گی۔ اچھا، ہمارے ساتھ چونکہ سائیں تشریف فرمائیں، اور ظاہر ہے جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے دل میں جذبہ ہے، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ بینکار ہیں، چاہے وہ وکلاء ہیں، چاہے وہ عام عوام ہے، اللہ نے جس شعبے سے جس کو منسلک کیا ہے، اس ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ اس عید پر ہم انشاءاللہ کسی مستحق تک گوشت ضرور پہنچائیں گے۔ اچھا، آپ کی جہاں تک رسائی ہے آپ تو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سمندر پار بیٹھے ہیں جناب، وہاں تو قربانی کر کے پہلے تو کرنا ہی اتنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، کرنے کے بعد اس کو تقسیم کر لینا بھی فاصلے بہت ہے، تو آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ ضرور کریں وہاں پر۔ لیکن آپ مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ آپ کہیں جناب میں جیسے ابھی علی محمد صاحب نے شامل کیا، مسز طاہر نے شامل کیا، اسی طرح آپ بھی کوئی بڑا جانور جو ہے یا گوٹ وغیرہ آپ کہیں کہ جناب ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، انٹیریئر میں رہنے والے ہمارے سندھ میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، جہاں جہاں یہ گوشت جا رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر علاقوں میں، دیگر مقامات پر جہاں جہاں یہ گوشت جائے گا اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہوگا، ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو کے جی این کے دست و بازو بنیں، کے جی این کو توانا کریں اور نیکی کے اس سفر میں آگے بڑھیں۔ جب اس کا آغاز ہوا نا اس پورے تحریک کا، میں تو تحریک کہوں گا کے جی این کو، تو آپ یقین جانیں کہ ڈونیشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ جو لوگ اس کے وہ ہیں فاؤنڈرز ہیں، انہوں نے اپنے پاس سے شامل کر کے یہ کار خیر شروع کیا، اور اپنے پاس سے یہ سلسلہ کر کے جناب لوگوں کو دعوت دی کہ دیکھیں ہمارا یہ اچھا، یہ کسی بھی اس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہوتی، نیک جذبے کے تحت ایک اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ یہ جو آپ نے اے آر وائی کیٹل ہاؤس پر فارم پر آپ نے دیکھا نا کل لائیو سیشن، اور آپ اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اسکرین پر، وہاں پر بھی کل شعیب بھائی سے میری ملاقات ہوئی، شعیب گاندھی صاحب سے، انہوں نے بھی یہی کہا، وہ بھی ظاہر فیملی ممبر ہیں، انہوں نے یہ کہا رئیس بھائی ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم
کوئی کاروباری پوائنٹ آف ویو سے اس کو کریں. ہمارا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک صحت مند اچھا جانور پہنچ جائے, لوگ قربانی کر لیں, اس سے خود بھی کھائیں, لوگوں میں تقسیم ہو جائے. ہمارا یہ شوق ہے کہ کسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب آپ کا یہ جذبہ, اور اللہ نے دیکھیں اس جذبے کی صداقت اور اس نیت کی کو کس طرح اس کا اجر و ثواب دیا کہ یہ سلسلہ جو بڑھتا ہی جا رہا ہے. اچھا ماشاءاللہ. عالم خاتون جو صاحبہ ہیں میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے. ایک گوٹ آپ نے جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, ہمارے ہم وطنوں کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور بھی آنے والے جتنے لوگ ہیں, جتنے ڈونرز ہیں, میں ان کو ویلکم کہوں گا. اور یہ کوئی یہ سمجھ لیں کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آپ تلاش کرتے رہیں. کہتے ہیں نا کہ سفید پوش لوگ وہ لوگ کہ جو صحیح مستحق ہے. ویسے اس میں بہت سارے لوگ نئے بھی آ جاتے ہیں کہ جناب جو مستحق نہیں ہوتے لیکن وہ اس طرح کا گیٹ اپ کر کے آ جاتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہی اصل ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس یعنی ہمارے سے مراد KGN کے پاس ایک ایسا سیٹ اپ ہے کہ پوری لسٹ ہے کہ جناب کون کہاں کس وقت موجود ہے اور اس تک یہ پہنچانا ہے. یہ جو ذمہ داری ہے نا, یہ آپ پوری نہیں کر سکتے, میں بھی نہیں کر سکتا اور ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی فرد واحد کے لیے کسی دور دراز مقام پر, مثال کے طور پر مورو ہے یا سندھ کا کوئی انٹیریئر کوئی علاقہ ہے, بلوچستان کا کوئی علاقہ ہے, پنجاب کا کوئی علاقہ ہے, KPK میں کوئی علاقہ ہے, کشمیر کے حوالے سے اور دیگر جہاں جا رہا ہے, اس گھر پر نوک کر کے یہ دینا یا اس شخص کو آپ وہاں تک پہنچانا, یہ میرے بس کی اور آپ کے بس کی بات نہیں. انڈیویجول نہیں کر سکتے ہم. ہاں ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اور یہ ٹیم ورک KGN کے پاس موجود ہے. پوری ٹیم موجود ہے ماشاءاللہ, بہت اچھے انداز میں, بڑے منظم انداز میں, اور بڑے ٹرینڈ لوگ ہیں یہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ جب قربانی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو مسائل قربانی کا ہی نہیں معلوم ہوتا جناب, کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے اور پھر جانور کو قربان کس طرح کرنا چاہیے, اس کے ساتھ حصے کیسے ہوں گے, اس میں سے کتنے حصے رکھنے ہیں, کتنے تقسیم کرنے ہیں. اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس مفتیان دین کی پوری ٹیم موجود ہے جو گائیڈ کرتی ہے, اور ان کی گائیڈ لائن کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ تمام امور انجام دیے جاتے ہیں. تو یہ ہر شعبے میں آپ کو الحمدللہ بڑی ترتیب نظر آئے گی اور بڑا ڈسپلن نظر آئے گا. یہ KGN کا امتیاز ہے. دیگر NGOs بھی کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی توفیقات میں تو ضرور اضافہ فرمائے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں, جو اسلامی اصول جو ہیں اور یہ جو اسلامی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی کام کو کرنا, اس کا حسن دیکھیں. کتنے خوبصورت جانور آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کے لیے, اتنے خوبصورت جانور کہ آپ دیکھیں تو آپ کہیں کہ بھائی واہ اتنا خوبصورت پیارا جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوگا. یہ ٹیم ہماری جو ہے ان کو باقاعدہ طور پر ان کے جو کھلانے کے انتظامات, ان کو پانی پلانے کے انتظامات, اور اسی طرح ان کی دیکھ بھال, ان کی ویکسینیشن اور ساری چیزیں, صفائی ستھرائی بہت اچھے انداز میں ARY کیٹل فارم پر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جائیں تو میں تو دعوت دیتا ہوں پوری فیملی کو لے کر جائیں. گڈاپ ٹاؤن میں ابھی بہت دن ہے, ایک ہفتے سے زیادہ ابھی وقت ہے, جائیں فیملی کو لے کر جائیں, وزٹ ضرور کریں. آپ وزٹ کر لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اتنی کم قیمت میں اتنا بہترین جانور آپ کو ملے گا کہ آپ وہاں جا کر اپنے لیے بھی خرید سکتے ہیں, اور اللہ توفیق دے تو وہیں پر ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے, مستحقین کے لیے. جیسے کہ یہ گوشت آپ دیکھ رہے ہیں پوری طور پر بنا کر اس کو پریزرو کر کے پھر اسے تقسیم کیا جاتا ہے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے, اور KGN یہ ذمہ داریاں اپنی بہت اچھے انداز میں پوری کر رہا ہے. آپ اس وقت آن لائن نمبر پر بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کا بھی حصہ بن سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہم دعائیں بھی دیں گے اور آپ کے حصے کو اناؤنس بھی کریں گے. اچھا ہمارے ساتھ سائیں موجود ہیں. یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں نوجوانوں میں بھی یہ بڑا ذوق و شوق آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ماشاءاللہ, اور جو لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بھی بڑا جذبہ ہے کہ جب ایسا موقع آ جائے, رمضان المبارک خاص طور پہ, اس میں راشن کی تقسیم جب ہوتی ہے, عید گفٹ ہم تقسیم کرتے ہیں یہاں سے اس پلیٹ فارم سے, اور بہت سی چیزیں ظاہر ان کو دی جاتی ہیں. اب بقرعید ہے تو اس میں بھی نوجوانوں میں جو جذبہ ہے پاکستانی قوم میں, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ رئیس بھائی دیکھیں, الحمدللہ پاکستان میں ہمارے وطن عزیز میں بڑی مشکل گھڑیاں بھی آئی ہیں. بالکل آئی. اور ہمارے جو لوگ ہیں, جو عوام ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا. بالکل ایسا ہی. بالکل بات صرف ہے اعتبار کی اور اعتماد کی. اصل بات یہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہم امانتاً
جو ہم امداد کرنا چاہتے ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ایگزیکٹلی آیا وہ ادارہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ جتنے بھی ہمارے مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور اس قابل بنایا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جیسا ادارہ جو کہ انہوں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے کہ ہر سال وہ ان کی جو امانت ہے، جو ان کی قربانی ان کی طرف سے کی جا رہی ہے، وہ صحیح جگہ پر ان کے گوشت کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، تو نوجوان ہمارے جیسے رمضان المبارک میں وہ چوراہوں پہ، روڈوں پہ الحمدللہ جو روزے کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ روزہ کشائی کرتے ہیں، ان کی افطار کا بندوبست کرتے ہیں، کھجوریں، پانی اور دیگر چیزیں، باکسز تیار کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اب دیکھیں آپ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے نام پہ دیتے ہیں تو پھر آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے آپ اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں تو جی ہاں، تو آپ اسی صفائی ستھرائی کے ساتھ اور اس طرح اس کی ادائیگی کریں کہ گویا آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ اپنے کسی گھر کے فرد کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اسے نہیں ہے کہ جناب ٹھیک ہے جی ہم نے چیز اٹھا لیجیے، ہم نے گوشت کاٹا چاہ دیا، ہم نے کسی کے جھولی میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مہنگائی کا دور ہے، گوشت مل گیا، اب اس کو پکانے کے لیے جو اس کی جو چیزیں جو را مٹیریل ہے، جو خام تیل چاہیے، مسالے چاہیے، وہ ان کی حیثیت سے باہر ہے۔ اگر ہم ان کو صفائی ستھرائی کے ساتھ، پیکنگ کے ساتھ اور ان کو پکانے کا بندوبست کر کے دے رہے ہیں تو ہم نے ان کو عید میں شامل کر دیا، کیونکہ ہمارے تو بہت سی آبادی کے تن پہ بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، بالکل ایسا ہی، وہ ننگے پاؤں ہیں، وہ عید کا سن تو سکتے ہیں، وہ تہوار منا نہیں سکتے، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا جو قابل اعتماد، قابل اعتبار جو ادارے ہیں، اگر اس کے تھرو اگر آپ اپنی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں، اور خصوصاً اوورسیز والے ساتھی، جی 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 بالکل، اوورسیز میں یہ سہولت ان کے پاس میسر نہیں ہے، ایسے نہیں ہے بالکل، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا، اور وہ ہر سال کوشش کریں گے کہ ہم KGN کے تھرو جو ہے اس قربانی کی جو ادائیگی ہم صحیح معنی میں اس کے تھرو ہم کریں، کیونکہ یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس کے جو روزے رکھے جاتے ہیں ذی الحج میں، تو گویا اس پہ اگر مجھے تصحیح کریں تو سنا ہے کہ 100 سے 1000 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب جو ہے وہ اس روزے کے بدولت اس کا ملتا ہے، یا کسی مجاہدین کو گھوڑے دینے یا اونٹ دینے کے مترادف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے تو ہم اپنے غربا اور مساکین، اور جن کا رئیس بھائی آپ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ہمارے دور دراز کے وہ علاقے جو کبھی مہینوں بھر کبھی گوشت انہوں نے چکھا نہیں ہے، تو ان کی خدمت کرنا بہت لازم ہے۔ بہت بڑی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح فرمایا آپ نے۔ ٹرسٹ بہت بڑی چیز ہے، اعتماد جو ہے نا جناب، اگر کسی ادارے پر، کسی شخص پر آپ کو ہو جائے تو پھر آپ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ چونکہ اعتماد، اور الحمدللہ یہ جو ادارہ ہے اس نے اپنے 10 سال سے زائد عرصے پر محیط اپنی خدمات کو پیش کر کے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جناب الحمدللہ ہم اس کو نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، دکھاوا نہیں ہے کہ کہتے ہیں نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، آج ہمارے یہاں کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، تو ایک راشن کا پیک ہوگا اتنا سا، 500 افراد کھڑے ہوں گے جناب وہ دے رہے ہوں گے، اب اندازہ کریں کہ وہ جو لینے والا اس پر کیا گزر رہی ہوگی، یا آپ نے 5 کلو آٹا تو دے دیا لیکن اس پر 50 افراد کھڑے ہیں تصویر بنوانے کے لیے، لیکن الحمدللہ KGN جس طرح کام کر رہا ہے، اور اس انداز میں جب دیا جاتا ہے نا جناب، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، جب دیا جاتا ہے چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ قربانی کا گوشت ہو، چاہے وہ عید گفٹ ہو، چاہے اور امداد کسی قسم کی، آپ یقین کریں کہ اس انداز میں دیا جاتا ہے کہ لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، لینے والا اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتا بلکہ اتنی عزت و احترام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، آنر سمجھتا ہے اپنے لیے کہ یہ اللہ نے کسی نیک بندے کو میرے پاس بھیجا ہے اور بڑی عزت کے ساتھ دی، یہ ہوتی ہے اصل میں بات، ورنہ دینے کو تو لوگ ڈانٹ کر بھی دے دیتے ہیں، لوگ مطلب وہ جھڑک بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے الحمدللہ ایک بہت اچھے انداز میں بڑے آنر کے ساتھ، بڑی عزت و تکریم کے ساتھ دیا جاتا ہے، اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ پتہ کیوں شکریہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں نیکیاں مل رہی ہیں،
شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا اور ہمیں نیکی حاصل کرنے کا موقع دیا. یہ ہے اسلامی تہذیب اور ایک ہمارا جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں بنیادی طور پر، اخلاقی اقدار جسے کہتے ہیں اردو میں، تو وہ ہے ہماری اسلامی اقدار جو ہیں جس میں کسی کی مدد بھی کریں، جیسے کہ فرمایا گیا کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو. یہ ہے سلسلہ. تو دوسرے کی عزت نفس بھی پامال نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس نہ کرے، بلکہ اس آنر کے ساتھ دیں اسے کہ آپ نے ہمیں نیکی کرنے کا موقع دیا ہے اور ہمیں اجر عظیم کی طرف آپ ہمیں لے کر آئیں کہ آپ اسے قبول کر رہے ہیں. یہ ہوتی بات. اور آپ بھی، میں آپ کو بھی یہ کہوں گا، اور بلا شبہ یہ ہمارا ایک پیغام ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کریں، ایسے تھیلیاں جس طرح ہم دے دیا کرتے ہیں، پھینک دیا کرتے ہیں، ایسا نہ کریں. ایک تو قربانی کا گوشت ہے، وہ یہ جو قربانی کی جانور ہے نا، یہ شاعر اللہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے جناب. اب ایک تو اس کی پامالی ہو رہی ہے گوشت کی، قربانی کے گوشت کی، سنت ابراہیم. دوسری بات، آپ اس طرح تقسیم آپ بڑے عزت و تکریم کے ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کریں. پہلے عید کی مبارکباد دیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اچھے انداز میں مسکرا کر اپنی نظروں کو نیچے کر لیں آپ، تاکہ ایسا نہ ہو وہ آپ کی طرف دیکھے تو شرمندہ ہو. ایک تہذیب ہونی چاہیے، ایک تمدن ہمارا الحمدللہ جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کریں گے تو دوسرا لینے والا جو ہوگا نا، وہ آپ کے لیے دل میں محبت اور عزت بھی اس کی پیدا ہوگی، اور اس سے کبھی اللہ نے اسے اس قابل کر دیا تو وہ بھی اسی عمل کو دہرائے گا کہ مجھے اس طرح اس وقت میری مدد کی گئی تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کی اس طرح مدد کروں گا. تو یہ ایک طریقہ ہونا چاہیے ہمارے یہاں جو نظر نہیں آتا. اچھا، دوسری بات یہ بھی، علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، اور میں ہمیشہ کرتا ہوں، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تجویز ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہوتا ہے سلسلہ کہ آپ گوشت کو تقسیم کر دیتے ہیں، اچھی بات ہے. اور ایک یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت سارے جانور ہیں، ان کو بھی آپ یکجا کر کے گوشت تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو، سعید آپ بھی توجہ کیجیے، علامہ صاحب آپ بھی، کیا ہی اچھا ہو کہ ایک جانور، دو جانور اگر آپ کے لیے کافی ہے اور کفایت کرتے ہیں، بقیہ جانور جو ہیں آپ ان فیملیز میں دے دیں کہ جناب آپ جو قربانی تو نہیں، لیکن ہماری طرف سے گفٹ ہے، آپ اپنے گھر میں اس کو ذبح کریں، اس کے تقسیم حصے بنائیں اور اپنی اپنی فیملیز میں تقسیم کریں. ان کے بچوں کو کتنی خوشی ہوگی، ہمارے گھر پہ جانور آیا ہے، ہمارے گھر پہ قربانی ہوئی ہے. وہ ان کا دل جو خوش ہوگا. اصل میں اللہ کی مخلوق کو خوش کرنا ہے اور لوگوں کو دکھاوا نہیں کرنا ہے. ان کے گھر آپ چھوڑ دیں جناب، یہ آپ کیا ہے، اور آپ اسے آپ اس کو ذبح بھی کریں، اس کا گوشت بھی تقسیم کریں اپنی فیملی میں. تو اگر یہ سلسلہ ہو جائے نا تو پھر یہ ہاتھ کسی کا پھیلا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور بھی ایسا ہی دور تھا. کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا. اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تھا نا ہمارے ہاں کہ زکوٰۃ دینے کے حوالے سے ہم الرٹ ہو جائیں کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے. قربانی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ، ہمارے ہاں تو ڈیپ فریزر خریدے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر رمضان ذی الحج سے پہلے، پھر اس میں جناب الگ الگ کیا جاتا ہے سیٹ اپ پورا. یہ محرم، صفر اور ربیع الاول تک جائے گا سلسلہ، تو پورا وہ بھی ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر تقسیم کر دیں گے تو کیا ہی بات ہے. علامہ صاحب، یہ جو ایک قربانی ہے تو صرف کیا جانور کی قربانی ہے یا ہماری خواہشات نفس کی بھی قربانی ہونی چاہیے؟ اس قربانی پر کیا کہیے گا؟ رئیس بھائی، میں آپ کی بات کو ایک حدیث سے کنیکٹ کرتا ہوں. پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ينظر الى قلوبکم، کہ اللہ نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. واہ واہ. اور یقیناً جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے اس کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. اگر دکھاوا ہے تو وہ قربانی چاہے 50 لاکھ کی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہے. اور اگر ایک مختصر سی قربانی کرتا ہے یا ایک گائے کا ایک حصہ بھی لے لیتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، کیونکہ وہ نیت اس کی صاف ہے. پھر دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ قربانی کے حوالے سے، دیکھیے قربانی ایک ایسا عمل ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دی، اور اللہ نے بار بار ان سے کہا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں. اور پھر جب انہیں نظر آیا، خواب آیا، اور وہ خواب میں جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کی راہ میں اپنے لگتے جگر کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر انہوں نے سمجھ لیا کہ اب اللہ کی بارگاہ میں
اس قربانی کو پیش کرنا ہے. تو گویا کہ وہ ایسی قربانی تھی جسے بڑی محبت تھی. اور عام طور پر ہم جانور جب لے کر آتے ہیں اس جانور کے ساتھ ایک انسیت قائم ہو جاتی ہے, اور اگر وہ انسیت نہ ہو تو پھر ہمیں قربانی میں بھی مزہ نہیں آتا کہ ہم اللہ کی راہ میں صرف جانور ہی ذبح نہیں کر رہے بلکہ ہر چیز کو ذبح کرنا چاہ رہے ہیں. اب آگے چلیے, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں, اعلان نبوت فرمایا, تو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اب ہوتا کیا تھا, پہلے بھی قربانی ہوتی تھی, پہلے بھی طواف ہوا کرتا تھا, لیکن ان قربانیوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ جب وہ قربانی کرتے تھے تو قربانی کا خون لا کر کعبۃ اللہ پر لگاتے اور وہ یہ سمجھتے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی. پھر اسی طرح طواف اس ٹائم بھی ہوتا تھا, اس وقت بھی ہو رہا ہے, لیکن اس وقت جو طواف کیا جاتا تھا وہ برہنہ ہو کر کیا جاتا تھا, تالیاں بجا کر کیا جاتا تھا, تو اللہ کے رسول سیٹیاں بجا کر کیا نے جاتا. تو اللہ نے اب کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کر دو, پھر رسول اللہ کی اتباع کرو, اور جو رسول اللہ کی اتباع کے مطابق قربانی کرے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جائے گی, اور کوئی رسول اللہ سے پہلے قربانی کر لے گا اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں ہوگی. تو یہ اللہ کے رسول, اور پھر اس کے بعد کیا کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا تو اسے اجر کیا ملے گا, اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا. تو یہ ایک انداز. پھر یہاں پر قربانی کے اندر صرف جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنی انا, ریاکاری, اپنی اندر کی جو ایک جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ چیز نہیں قربان کرنا چاہیے, وہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اب قربان کرتے ہیں. غرور, تکبر, اپنے حسد, کینہ, وہ تمام چیزیں ان پر چوری چلا رہی ہیں, ان پہ قربانی کرتے ہیں. آج ہمارے ہاں معاشرہ اس قدر پستی کے عالم میں جا چکا ہے کہ آج بھائی بھائی کے چہرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے. یہ قربانی سب سے پہلے دینا ہے. آج رشتہ دار ایک دوسرے سے تعلقات توڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. آج ہم اس حدیث پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم ضرور قربانی کرنے کو تیار ہیں, مال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو تیار ہیں, لیکن اس مال کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. اب آپ کا بھائی تو بھوکا مر رہا ہے, آپ کا پڑوسی بھوکا رہ رہا ہے, اور آپ دنیا بھر کو بانٹ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے قربانی یہ کرنا ہے کہ اپنے پڑوسی کے گھر پر پہلے. لیکن ہمارے یہاں علامہ صاحب یہ ہوتا ہے دستی جو ہے نا وہ باس کے پاس جائے گی, یہ جو ران ہے نا یہ فلاں صاحب کے پاس جائے گی, ذرا ان سے میرے بڑے معاملات, اور یہ جو وہ ہے پیس جو ہے یہ, تو یہ بھی ہم اس میں بھی اس میں کوشش کرتے ہیں کہ تم بچیے وہ کہا کہ پڑوسیوں میں بانٹ دو. تو یہ دیکھیں یہاں پر دکھاوے کی جب بات ہوتی ہے, حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث بیان فرمانے لگے, آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب آپ نے یہ جملہ کہا تو آپ بے ہوش ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, پانی ڈالا, آپ ہوش میں آئے, 3 مرتبہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, اور پھر آپ نے فرمایا, حدیث بڑی طویل مختصر بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے تین لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے, قاری قرآن, شہید اور سخی. یہ تینوں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے, اور اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں مال دیا, طاقت دی, تمہیں آواز دی, تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم نے قرآن کی تلاوت کی, ہم نے مال بانٹا, تقسیم کیا, میں تیری راہ میں شہید ہوا. تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو, تم یہ چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہیں زینت القرا کے نام سے لوگ جانیں, تم یہ جانتے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں, تم یہ چاہتے تھے لوگ تمہیں سخی کہیں, اب تمہارا آخرت میں کوئی اجر موجود نہیں ہے, اے فرشتوں انہیں جہنم میں داخل کر دو. تو آپ اندازہ کریں کہ جو ریاکاری کے طور پر کام کرتا ہے, اگرچہ وہ قربانی بھی ریاکاری کے طور پر کرے یا کوئی اور عمل ریاکاری کے طور پر کرے, اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے. میں جب بھی کہتا ہوں کہ KGN ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ ریاکاری سے بچ جاتے ہیں. اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ گوشت کس کو جا رہا ہے, آپ کسی پر احسان نہیں جتا رہے. ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اپنے پڑوسی پر احسان جتا دیا جاتا ہے, رشتہ داروں پر احسان جتا دیا جاتا ہے کہ میں نے تو اس کی بیٹی کی شادی کر دی, میں نے اس کو کاروبار کر دیا, میں اس کی پریشانی میں کام آ گیا. تو کہیں نہ کہیں احسان جتا دیا جاتا ہے, لیکن KGN میں جس نے ڈونیشن دیا ہے وہ نہیں جتا رہا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ڈونیشن کہاں تک پہنچا ہے, لیکن اللہ ضرور جانتا ہے. بے شک بے شک. ہم اور آپ بھول سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھول سکتا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جو ذرہ برابر بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں لے کر آئے گا, اللہ اس ذرہ برابر نیکی کا بھی اسے صلہ عطا فرمائے. بہت اچھی بات. اللہ جانتا ہے
اور بے شک جانتا ہے دینے والے کو بھی لینے والے کو بھی، جو درمیان میں جو سپورٹر ہے اس کو بھی، کہ بھائی صحیح معنوں میں جا رہا ہے۔ طاہر الدین صاحب نے ڈونیٹ کیا ہے اور ہنا ناز صاحبہ نے جو ہے وہ 2 حصے جو ہے شامل کیے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ کی طرف سے یہ دیا گیا ڈونیشن عطیہ جو ہے گوشت کی صورت میں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ ابھی تو دنیا میں بظاہر آپ کو ایک حصہ لگ رہا ہے، 2 حصے لگ رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا ہے، نہ میں اس کو کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، نہ آپ کیلکولیٹ کر کے اس کا اندازہ قائم کر سکتے، کیونکہ اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، نہ جانے اس کی رحمت کتنی جوش میں ہو کہ جناب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے اور میرے بندوں نے نیکیاں کرنی شروع کر دی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، تو اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے جذبے کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید میں دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور اس ٹیلی تھون کا حصہ بنیں۔ جتنا ایک حصہ ہے، ایک کاؤ ہے یا ایک گوٹ ہے، جو بھی ہے ضرور عطیہ کریں، ضرور شامل ہوں، تاکہ آپ کا دیا ہوا آج یہاں لوگوں تک پہنچ جائے، کل وہاں روز حشر آپ کو اس کی جزا مل جائے۔ اصل بات یہ ہے، آج یہاں پہنچ جائے اور کل بروز حشر اللہ کی بارگاہ میں اتنی جب نیکیاں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کہیں گے پروردگار میں نے تو اتنے نیک عمل نہیں کیے، لیکن پروردگار عالم جو ہے یہ فرمائے گا کہ جو تم نے نیکیاں کی تھی نا، جتنے لوگوں نے تمہارے لیے دعائیں کی اتنی اس کے لحاظ سے نیکیاں تمہارے حصے میں آئی ہیں۔ تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ ہم اس میں شامل رہیں اور اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کو ظاہر اس مرحلے پر اس کو ویلکم کہیں اور لبیک کہتے ہوئے شامل ہوں، اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں انشاءاللہ ڈونیشن کے ساتھ اپنے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال شیخ، میں گزارش کروں گا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر پہنچنے والے منزل مگر شاہ پہنچنے والے منزل
مگر شاہ ان کی جو تھک کے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کی جو تھک بیٹھے سرے راہ لے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر اے شافع امم شہ زی جاہ